معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 18 فروری 2022 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ شان و عظمت سیدنا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے معنون ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل والی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عنوان کے طور پر قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جو قرآن کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی صحف مکرمہ، اس قرآن کے صفحے بڑے مکرم ہیں، صفحے بڑے عزت والے ہیں، اس قرآن کے صفحے بڑے شان والے ہیں، مرفوع مطہرہ، بڑے پاک ہیں، بڑے مطہر ہیں۔ قرآن طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، خود بھی پاک ہے، قریب آنے والوں کو بھی پاک کر دیتا ہے، خود بھی پاک ہے، عمل کرنے والوں کو بھی پاک کر دیتا ہے، خود بھی پاک ہے، جو اس کی راہ پہ چلتا ہے قرآن ان کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ یہ ہے مطہرہ۔ اگلی مسئلہ ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، جنہوں نے قرآن کو لکھا ان کے ہاتھ بڑے مکرم ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، وہ ہاتھ بڑے شان والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، بڑے تقدس والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، بڑے قدر والے ہیں، بڑی منزلت والے ہیں، جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے۔ بولو جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی ہاتھ بڑے اچھے ہیں، بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو آگے فرمایا کرام بررہ، سبحان اللہ، کہ جنہوں نے قرآن لکھا وہ خود بھی سب سے اعلیٰ ہے، وہ پورا انسان ہی بڑا نیک ہے۔ کرام بررہ، سب سے بہتر، سب سے نیک، سب سے متقی، سب سے پرہیزگار، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، وہ سارے کے سارے جن کے ہاتھوں میں قرآن لکھا ہے۔ ان قرآن لکھنے والے صحابہ میں 13 ہیں۔ بولیے جن سے حضور نے قرآن لکھوایا، بھائی وہ کتنے صحابہ ہیں؟ 13۔ ان 13 کاتبان وحی میں 6واں نمبر سیدنا امیر معاویہ کا ہے، جن سے میرا نبی قرآن لکھوائے۔ تو دشمن سے خط نہیں لکھواتا، تو دشمن سے سائن نہیں کرواتا، ہم دشمن سے کاغذ نہیں مانگتے، ہم دشمن کے قلم کو پسند نہیں کرتے، تو جن سے میرا نبی قرآن لکھوائے، جن سے میرے نبی اپنے خطوط لکھوائے، وہ ہے سیدنا امیر معاویہ۔ صلح حدیبیہ پر حضرت امیر معاویہ ایمان لا چکے تھے، بولیے ایمان لا چکے تھے، مگر چھپا کے رکھا۔ بولیے کہا کہ اگر میں نے کلمہ ظاہر کر دیا تو میرا باپ تو ابو سفیان کافروں کا سردار ہے، وہ اس بات کو پسند ہے، وہ برداشت نہیں کرے گا، بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ
جب دل سے مسلمان نہیں تھے، آپ ان سے سوال کریں ایک جنگ دکھاؤ ان کے کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ نبی کے مقابلے میں آئے ہو، ایک جنگ دکھا دو۔ ابا آیا بدر میں ابو سفیان، مگر حضرت امیر معاویہ کیونکہ وہ دل سے اسلام کو مان چکے تھے اور پیغمبر اسلام کو بھی، آپ بولتے جائیں تاکہ سمجھ آئے، یہ چند علمی باتیں ہیں، سمجھ لیں۔ وہ اندر سے کلمہ مان چکے تھے، اسلام مان چکے تھے، یہی وجہ ہے کہ جس گھر سے باپ لڑنے آ رہا ہے بیٹا کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، یہ آپ پوچھیں گے ان سے جو گستاخان معاویہ ہے۔ نمبر 2، ابھی تک ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھا نہیں، تو جب مکہ فتح ہوا تو حضور پاک بس اتنے ہی ہو رہے، یہ تھوڑا اور لگ جائے گا انشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ ایک روایت میں بیت کا لفظ آ رہا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے محمد اس کو امن کی ضمانت دیتا ہے۔ ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا، پھر حضور نے یہ اعلان کیوں فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے محمد امن کی ضمانت دیتا ہے؟ کیوں فرمایا؟ کیونکہ معاویہ سے یاری لگ چکی تھی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ سے یاری، اس لیے تو فرمایا ابو سفیان کا گھر بھی امن والا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن والا، جس کو نبی امن کا گہوارہ قرار دے وہ اسلام کا بھی گہوارہ ہے۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات، جب سیدنا امیر معاویہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا فتح مکہ کے بعد اعلانیہ، اس وقت سے لے کر سرکار کی پوری حیات طیبہ میں ایک دلیل لے آؤ کہ میرے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا ہو، ایک دلیل لے آؤ، بس پکی نہ ملے کچی لے آؤ، ہماری اہل سنت کی کتابوں سے نہ ملے پنجاب پارٹی کی کتاب سے لے آؤ، ایک روایت لاؤ کہ جس میں میرے نبی نے سیدنا امیر معاویہ پر ناراضگی کا اظہار کیا ہو۔ میں کہتا ہوں جس پہ مصطفیٰ راضی ہے اسی پہ خدا راضی ہے۔ اب آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، نہیں ایک حدیث ہے اور مجھے 2009 میں جب میرا مناظرہ ہوا شیعوں کے ساتھ حجرہ شاہ مقیم میں، اس نے یہ پیش کی جو میرا مد مقابل ذاکر تھا، اس نے کہا شاہ جی، میں نے کہا ہاں جی، کہتا تمہاری مسلم شریف میں روایت ہے، میں نے کہا بتاؤ، کیا لگا وہ یہ ہے کہ حضور نے وحی لکھ لی تھی تو حضرت امیر معاویہ کی والدہ سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ معاویہ کو بلاؤ، بولو معاویہ کو بلاؤ، ادعو معاویہ کو بلاؤ۔ یہ ماں کہتی ہے کہ چونکہ معاویہ روٹی کھا رہے تھے میں رستے سے ہی واپس آ گئی، مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے حضور کا نام لے دیا تو معاویہ روٹی بولو تو معاویہ روٹی نہیں کھائے گا، چھوڑ دے گا، حضور کا حکم ہے، معاویہ تو عاشق رسول ہے۔ کہتی ہے میں راستے سے واپس آ گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ معاویہ روٹی کھا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہی نازل ہوتی تھی حضور جلدی جلدی کرتے تھے، اور پھر اللہ نے منع فرمایا بابو جلدی نہ کرے، قرآن کو آپ کے سینے میں پکا کر دینا میرا کام ہے۔ سورۃ القیامہ میں یہ مضمون آ رہا ہے، تو آپ نے پھر فرمایا حضرت ہندہ سے کہ معاویہ کو بلاؤ۔ وہ کہتی ہے دوسری بار بھی میں راستے سے واپس آ گئی کیونکہ تھوڑی تو لمحے گزرے تھے، مجھے یقین تھا کہ معاویہ روٹی کھا رہا ہے، چھوڑ دے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ معاویہ روٹی کھا رہا ہے،
اور بات بھی سچی تھی. آپ نے تیسری بار پھر فرمایا معاویہ کو بلاؤ. کہتی میں پھر راستے سے آ گئی. یہ ساری بات سمجھ لے کہ 50 سیکنڈ میں ہو گئی. بار بار حضور فرما رہے ہیں. جس نے تیسری بار بھی کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا اللہ کرے معاویہ کا پیٹ ہی نہ بھرے. لو جی یہ حدیث پکڑ گئی. کیا ہوا؟ وہ دیکھو جی نبی نے وہ دعا کر دی ہے. نبی نے کہا بھائی تو پیار کا جملہ ہے. بندہ اپنے بچے سے بھی کہتا تیرا پیٹ نہیں بھرے آج تو پیار کی باتیں ہیں. کیا لگا نہیں اس کا کوئی علمی جواب دو. میں نے کہا پھر علمی جواب سن. جب سرکار تو عالم بڑی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ نے ایک دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اگر میں نے زندگی میں کسی کو گالی دی ہو, میں نے زندگی میں کسی کو بددعا دی ہو تو اے اللہ اتنے اس کے گناہ معاف کر کے اس کے درجے بلند فرما دے. کہہ دو نا سبحان اللہ. میں نے کہا پھر یہ بات تو حضرت امیر معاویہ کے حق میں جا رہی ہے کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اگر میں نے کسی اپنے ساتھی اپنے صحابی کو کوئی ایسی بات کہہ دی ہو تو اتنے اس کے گناہ معاف کر کے اس کے درجے بلند فرما دے. میں نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ جملہ ناراضگی والا تھا تو پھر بھی حضرت امیر معاویہ کے حق میں جا رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اب اس کے علاوہ کیا ہے وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں. آج پیر بھی خاموش ہے, مولوی بھی خاموش ہے اور باقی سارے بک بک کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ کر رہے ہیں اور مولوی خاموش ہے. وہ ڈرا ہوا ہے, سہما ہوا ہے, مجھے کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے, کہیں کوئی اختلاف نہ کر دے. میں نے کہا کرتا تو کرے, لڑتا تو لڑے, کوئی ہمیں مارتا تو مارے, پر ہماری ڈیوٹی کیا ہے جب تک آخری سانس چل رہے ہیں ہم رب کا قرآن بیان کریں گے اور آمنہ کے لال کی میٹھی زبان بیان کریں گے. میں کیا تسی ایڈے ڈرتے ہوتے ہوتے کھوتی ریڑھی لا لو, کیلے کی ریڑھی چلا لو, اس راستے میں کہ نبی نے پتھر کھاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کوئی پھولا دی سیج ہے کہ ہر جمعے تک پھولا دے ہار پائے جان. حق بیان کرو, فقط امام تقال جو کرتا ہے کرے, جو ہوتا ہے ہو جائے. ہماری ڈیوٹی ہے حق کا پرچم بلند کرنا. اتنے عظیم الشان صحابی جن کے ہاتھوں کی شان قرآن بیان کر رہا ہے, جن کے پورے جسم کے اعلیٰ ہونے کو قرآن بیان کر رہا ہے, وہ حضرت امیر معاویہ ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, حضرت امیر معاویہ بڑی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ہم ظلم بھی ہیں. یہ تفصیل میں کسی اور موقع پہ بیان کروں گا. اگر میں رشتہ داریوں میں چلا گیا تو یہ ساری باتیں رہ جائیں گی, پھر ٹائم تھوڑا ہے اور مضمون پورا, اس لیے میں رشتہ داریوں پہ نہیں جا رہا, آگے چلتا ہوں. دوسری رشتہ داری, حضرت امیر معاویہ حضور کے چچا کے بھی ہم ظلم ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ رشتہ داریوں میرا موضوع نہیں, صرف دو ہی بتا رہا ہوں اور تیسری بار بیان کرنے لگا ہوں. حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن, بڑی بہن سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ سرکار کی زوجہ پاک ہے, یہ ام المومنین ہے. یہ اپنی بہن کو ملنے آئے, گھر میں حضور نہیں تھے, حضور کے گھر. تو حضرت ام حبیبہ نے کہا بھائی بیٹھو میں تیرے سر کی مالش کرتی ہوں. تو یہ سر پہ تیل لگا رہی ہے, اوپر سے سرکار تو آج یہاں تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. تو آپ نے فرمایا اے حبیبہ کیا تم اپنے بھائی معاویہ سے پیار کرتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں, یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں. آپ نے فرمایا معاویہ سے صرف تو ہی پیار نہیں کرتی, اس سے رب بھی پیار کرتا ہے, رب کا رسول بھی پیار کرتا ہے. آج کا کوڑا جو اندر سے کالا ہے وہ جگہ سفید تو بتاتا ہے پر یہ نہیں بتاتا.
وہ یہ تو بتاتا ہے کہ حضرت علی سے لڑائی ہو گئی، یہ کیوں نہیں بتاتا کہ حضور نے فرمایا میں بھی معاویہ سے پیار کرتا ہوں اور رب بھی معاویہ سے پیار کرتا ہے۔ جس سے اللہ پیار کرے، جس سے رسول پیار کرے، وہ ہے معاویہ۔ نہیں لگتا ہے تجھے مولوی زیادہ سنے میں سانو پہلی باری میں سنتے ہو۔ جس سے اللہ پیار کرے وہ معاویہ، جس سے رسول پیار کرے وہ معاویہ، جس سے صحابہ پیار کرے وہ معاویہ، جس کے بارے میں سیدنا عمر فرمائے کہ لوگ کیسر و کسریٰ کی مثالیں دیتے ہیں، کیسر و کسریٰ سے بڑھ کر ہے ہمارا معاویہ، جس کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمائے کہ سیاسی سطح پر اور پولیٹیکل طور پہ جس نے اسلام کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا ہے وہ ہے سیدنا امیر معاویہ۔ جس نے قرآن لکھا وہ ہے سیدنا امیر معاویہ۔ جس نے بیت اللہ پر سب سے پہلے غلاف چڑھایا وہ ہے سیدنا امیر معاویہ، اور جس نے اسلام کو محکمہ ڈاک عطا فرمایا وہ ہے سیدنا امیر معاویہ۔ جس نے حضرت علی کے دشمن رومی کو کہا اے رومی کتے، اگر تیری فوجوں نے میرے علی کی طرف رخ کیا تو علی کی سپاہیوں سے جو پہلا تیر تیرے ناک پہ لگے گا وہ میں معاویہ ابن ابی سفیان کا ہوگا۔ تو جو اپنے آپ کو علی کا سپاہی کہے وہ ہے امیر معاویہ، جس کے بارے میں حضرت علی نے اعلان فرمایا کہ میرا اور معاویہ کا خدا ایک ہے، میرا اور معاویہ کا اسلام ایک ہے، میرا اور معاویہ کا کلمہ ایک ہے، میرا اور معاویہ کا رسول ایک ہے، میرا اور معاویہ کا عقیدہ ایک ہے۔ یہ بات شیعہ کی کتاب میں بھی لکھی ہے، سنی کی کتاب میں بھی لکھی ہے، پر بتاتا کوئی مولوی نہیں، کوئی پیر نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میرا معاویہ کا ایماننا واحد، ایمان بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے۔ جس کو علی ایمان میں عقیدے میں ایک فرمائے وہ ہے امیر معاویہ۔ جس کے ہاتھ پر حضرت امام حسن نے بیعت کی وہ ہے امیر معاویہ۔ جن کے ہاتھ پر امام حسین نے بیعت کی وہ ہے امیر معاویہ۔ جس کو امام حسن نے اپنے بابا علی کے منبر پر بٹھایا وہ ہے معاویہ، اور جس کے ہاتھ پر جس کے پوری 20 سالہ دور حکومت میں حسن بھی راضی رہے، حسین بھی راضی رہے، وہ ہے امیر معاویہ۔ جو دنیا سے رخصت ہوتے وقت کہے کہ لوگوں یہ میرے پاس حضور کے بال ہیں، منہ مبارک ہے، یہ ناخن ہے، یہ میرے جسم پہ پھیلا دینا، کیونکہ جب میں قبر میں اتروں گا تو ان کے ذریعے سے میری قبر جنت بن جائے گی، وہ ہے معاویہ۔ جس کو میرے نبی نے فرمایا کہ معاویہ سے جو ٹکرائے گا معاویہ اس پر غالب آئے گا، وہ ہے معاویہ۔ جس کو میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کو ہادی بنا دے وہ معاویہ۔ جس کو حضور نے فرمایا اللہ اس کو مہدی بنا دے وہ ہے معاویہ۔ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما